مسیح یسوع کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خداوند کے فضل سے بخیریت ہیں۔ آج پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں خداوند کے کلام کی خدمت کے لیے، تاکہ خداوند کا پاک کلام آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، تاکہ بہت سی جانوں کو تسکین ملے، کیونکہ خداوند کا کلام ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز اور موثر ہے، اور وہ بدن اور روح کو جدا کر کے گزر جاتا، اور ہمارے خدا کا کلام ہمارے دلوں کو جانچنے والا ہے، ہمارے گردوں کو اور دلوں کو جانچتا ہے، اور ہمارا پاک خدا ہمارے خیالات کو دور سے ہی جانچ لیتا ہے، پرکھ لیتا ہے۔ سو لہٰذا ہمارے لیے نہایت مناسب ہے کہ ہم اپنے خدا کے کلام سے روشناس ہوں، ہمیں علم ہو کہ خداوند ہم سے کیا فرماتا ہے۔ تو آئیں آج خداوند کے کلام کی طرف اپنی توجہ کو مرکوز کرتے ہوئے خداوند کے کلام کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ آج میرا جو موضوع ہے خداوند کے کلام میں سے، وہ تعجب انگیز ایمان ہے۔ ہم خداوند کے کلام میں سے لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل مبارکہ اس کا 7واں باب دیکھیں گے۔ میں اس کی تلاوت آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ اس کا 7واں باب پہلی آیت سے لے کر 10ویں آیت تک میں اس کی تلاوت آپ کے سامنے کیے دیتا ہوں۔ جب وہ لوگوں کو اپنی سب باتیں سنا چکا تو کفرنہوم میں آیا، اور کسی صوبہ دار کا نوکر جو اس کو عزیز تھا بیماری سے مرنے کو تھا۔ اس نے یسوع کی خبر سن کر یہودیوں کے کئی بزرگوں کو اس کے پاس بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ آ کر میرے نوکر کو اچھا کر۔ وہ یسوع کے پاس آئے اور اس کی بڑی منت کر کے کہنے لگے کہ وہ اس لائق ہے کہ تو اس کی خاطر یہ کرے، کیونکہ وہ ہماری قوم سے محبت رکھتا ہے اور ہمارے عبادت خانہ کو اسی نے بنوایا۔ یسوع ان کے ساتھ چلا، مگر جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو صوبہ دار نے بعض دوستوں کی معرفت اسے کہلا بھیجا کہ اے خداوند تکلیف نہ کر، کیونکہ میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے۔ اسی سبب سے میں نے اپنے آپ کو بھی تیرے پاس آنے کے لائق نہ سمجھا، بلکہ زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا، کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت، اور جب ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور پھر کر اس بھیڑ سے جو اس کے پیچھے آتی تھی کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ اور بھیجے ہوئے لوگوں نے گھر واپس آ کر اس نوکر کو تندرست پایا۔ خداوند کا کلام پڑھا اور سنا جانا باعث سے برکت ہو۔ بڑا تعجب انگیز واقعہ ہم پڑھتے ہیں لوکا طبیب کی معرفت کہ ایک صوبے دار ہے جو غیر اقوام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ رومی ہے اور روم کی فوج کا صوبے دار ہے۔ صوبے دار جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے پس منظر کو اخذ کرنا ہمارے لیے نہایت مشکل ہے کہ صوبے دار کا رینک کیا ہے، اس کے انڈر کیا آتا ہے، اس بات کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ لیکن انگلش KJV
بائبل کے اندر اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے سینچورین. سینچورین کا مطلب ہوتا ہے جس کے نیچے 100 فوجی آتے ہیں. وہ 100 فوجیوں کے اوپر افسر تھا اور صوبے دار کو کہا جاتا ہے کہ اس کے انڈر 100 فوجی آتا ہے اور وہ ان کے اوپر حکمرانی کرتا ہے. اور حکمرانی کس تحت کرتا ہے؟ جب اسے اوپر سے آرڈر ملتا ہے تو وہ نیچے اپنے فوجیوں کو جو اس کے نیچے آتے ہیں ان سے کام لیتا ہے. اب اس کا ایک عزیز نوکر جسے وہ عزیز رکھتا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں کہ وہ اس کے ساتھ کیا تعلق رکھتا ہے، لیکن وہ اسے ہر دل عزیز ہے، اس کے لیے وہ پریشان ہے. اور یسوع مسیح کی خبر نہ صرف یہودیوں کے ملک کے اندر بلکہ رومی افسروں اور حکمرانوں تک بھی جا پہنچی تھی، کیونکہ جو کام یسوع مسیح کر کے دکھاتا تھا وہ اور کوئی اس دنیا پر اس روئے زمین کے اوپر کر کے دکھا نہیں سکتا تھا. اسی باعث صوبہ دار نے بہت سے یہودی سرداروں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ تم یسوع کو کہو کہ میرے نوکر کو اچھا کرے، کیونکہ اس کے پاس اختیار ہے، وہ کر سکتا ہے. اور یہودی سردار یسوع مسیح کے پاس آ کر منت کرتے ہیں، کیونکہ یہودی رومیوں کے گھروں میں نہیں جاتے، خاص طور پہ عیدوں اور تہواروں میں، جبکہ انہوں نے اپنی ہیکل میں جا کر عبادت کرنی ہے. جب وہ رومیوں کی چھت کے نیچے آئیں گے تو وہ ناپاک ہو جائیں گے. اسی لیے یہودی یسوع مسیح کی منت کرتے ہیں کہ وہ اس لائق ہے کہ تو ہمارے ساتھ چلے اور اس کے لیے یہ کرے. یسوع مسیح ان تمام باتوں کو جو یہودی سردار اس کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھا ہے، ہمارے ساتھ اس کا برتاؤ نہایت حسن سلوک کے ساتھ ہے، اس نے ہمارے لیے عبادت خانہ تعمیر کروایا ہے. وہ یہودی اپنے ارد گرد کے ماحول کے ساتھ کافی مانوس تھا اور اس نے یہودیوں کے ساتھ اپنی محبت کو جتایا اور ان کے لیے عبادت خانہ تعمیر کیا. یہ بات بہت بڑی بات ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص جس کا تعلق ایک غیر مذہب کے ساتھ ہو اور وہ اپنی محبت کا اظہار کسی دوسرے مذہب کے فرقے اور لوگوں کے ساتھ کرے اور ان کے لیے عبادت خانہ تعمیر کروائے، یقیناً وہ یہودی خدائے پاک پر ایمان رکھتا تھا اور رومی عقل مند تھا. اس کی عقل کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح کو اپنے دوستوں کی معرفت ایک اور پیغام بھیجتا ہے کہ تو میری چھت کے نیچے نہ آ، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے کیونکہ میں گناہگار ہوں، میں اس لائق ہی نہیں کہ تو آئے، تو صرف کہہ ہی دے تو میرا نوکر شفا پا جائے گا. اور بہت سے عبادت خانوں کے اندر یہ دوائیہ رسم ہوتی ہے کہ تو کہہ ہی دے تو میری روح شفا پائے گی. یہ اسی پیغام کے اندر سے دعا کو ترتیب دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ماجرا نہایت اہم ہے، یہ معجزہ نہایت اہم ہے، اپنی نوعیت آپ ہے. یوں تو کلام مقدس کے اندر انجیلی بیانات کے اندر یسوع مسیح کا ہر ایک معجزہ اپنی نوعیت آپ ہے، لیکن یہ معجزہ نہایت اہم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یسوع مسیح اس رومی صوبے دار کے ایمان کو دیکھ کر کہتا ہے کہ ایسا ایمان میں نے اسرائیل میں بھی نہیں پایا. اس کے ایمان کے اندر کیا ایسی صورت تھی، کیا ایسی چیز تھی جس نے یسوع مسیح کو تعجب انگیز کر دیا. یہودی جو شرع کے عالم تھے اور مولم تھے، فقی اور فریسی جو ہر جگہ پر شریعت کی تعلیم دیتے رہتے تھے، شاید ان کو اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن صوبے دار کو علم تھا.
صوبیدار اپنے دوستوں کی معرفت یہ کہلا بھیجتا ہے کہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور میرے ماتحت فوجی ہیں، اور جس کو جو میں کہتا ہوں وہ کرتا ہے۔ کسی کو میں کہتا ہوں آ تو وہ آتا ہے، دوسرے کو کہوں جا تو وہ جاتا ہے، اور نوکر کو کہوں کہ یہ کر وہ کرتا ہے۔ اس بات کے پیچھے بہت تھیولوجیکل اور خدا کی قدرت کو جاننے والی نالج موجود ہے۔ یسوع مسیح یوحنا رسول کی انجیل مبارکہ کے اندر متعدد دفعہ کہتا ہے کہ میں خود سے کچھ نہیں کرتا بلکہ وہ جو خدا کو کرتا دیکھتا ہوں۔ میں خود سے کچھ نہیں کہتا بلکہ وہ جو خدا سے سنتا ہوں۔ میں خود سے کچھ بھی نہیں کرتا۔ یسوع مسیح اظہار کرتا ہے کہ میرے اندر میری خواہش کا، میرے خیالات کا اور بھی کسی چیز کا رجحان کا اختیار نہیں۔ میں خدا کی ذات کو اپنے اندر لے کر آیا ہوں اور میں اسی کو ظاہر کروں گا اور اسی کے اختیار کو استعمال کروں گا۔ رومی صوبیدار اس چیز کو بھانپتے ہوئے اپنی مثال یسوع مسیح کو پیش کرتا ہے، اور یسوع مسیح اس مثال کو سن کر کہتا ہے کہ ایسا ایمان تو میں نے کبھی اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا۔ تمام فقی فریسی شرع کے معلم جو ہر وقت شریعت کے اوپر نگاہ رکھتے اور لوگوں کو تعلیم دیتے، جیسے کہ رومیوں کے خط میں پالوس رسول کہتا ہے کہ تو سمجھتا ہے کہ تو راہ کو جانتا ہے اور دوسروں کو راہ دکھاتا ہے، اور لیکن تو جو بتاتا ہے وہ خود نہیں کرتا۔ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں ہی یوحنا رسول جس انداز سے انجیلی بیان کا آغاز کرتا ہے وہ نہایت دیدہ زیب، حیرت انگیز اور تعجب انگیز ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ پھر کہتا ہے کہ نور دنیا میں تھا اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی پوری خدمت یہودا کی سرزمین پہ کی، اور بہت سے یہودی اس پر ایمان لا کر الٹے پاؤں پھرے، اور بہت سے فقی فریسی اس کے بارے میں اوٹ پٹانگ باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ اس کو کہنے لگے کہ تجھ میں بدرو ہے، تو بالزبول کی قوت کے ساتھ یہ سارے کام کرتا ہے، لیکن اس نور کو پہچاننے میں ناکام رہے۔ لیکن یہ رومی صوبیدار جس کے پاس شاید شریعت کی تعلیم بھی نہیں ہے، معلومات بھی نہ ہو، وہ یسوع مسیح کی قدرت کو خوب بھانپ لیتا ہے کہ یہ کس قدرت اور کس اختیار کے ساتھ یہ سب کچھ کرتا ہے، اور وہ اسے بڑا خوبصورت پیغام بھجواتا ہے کہ میں بھی کسی کے اختیار میں ہوں، اور میں جو کہتا ہوں وہ کیا جاتا ہے، کیونکہ میرے ماتحت جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو وہ کام کرنا پڑے گا۔ یسوع مسیح اس کی بات کو اینڈ تک سمجھ گیا کہ وہ اس اختیار کی بات کر رہا ہے جو میرے پاس ہے۔ خدا نے اپنا سارا اختیار خداوند یسوع مسیح کو سونپ دیا، کیونکہ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ جب تک وہ تیرے سارے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے نہ کر دے۔ زمین اور آسمان کا کل اختیار یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اسی لیے رومی صوبیدار کہتا ہے کہ تو صرف کہہ ہی دے، میرا نوکر شفا پا جائے گا، کیونکہ اختیار تیرے پاس ہے۔ یسوع مسیح اس بات سے تعجب انگیز ہوتا ہے۔ اب یہ معجزہ تو ہو گیا، رومی نے اپنے نوکر کے لیے یہ معجزہ خداوند یسوع مسیح سے حاصل کیا ہے، اپنے لیے نہیں لیا۔ مجھے علم نہیں کہ وہ جو بیمار تھا
शख्स जो उसका नौकर था, उसको इस बात का इल्म भी था कि नहीं, कि यीशु मेरे लिए दुआ करेगा, यीशु मेरे ऊपर हाथ रखेगा, यीशु मुझे शिफा देगा? मुझे इस बात का इल्म नहीं। लेकिन हम जो मसीह यीशु के लहू खरीदे हैं और खुदा के ले पालक बेटे और बेटियां होने का इकरार करते हैं और दावा करते हैं, हम किस किस्म का ईमान रखते हैं? क्या हम यीशु मसीह को ताज्जुब अंगेज करने वाला ईमान रखते हैं ताकि हम दूसरों के लिए मौजज़ात को तलब कर लें? बिल्कुल रखते हैं, लेकिन उसके लिए चंद एक नकात, चंद एक अहकाम है जिनके ऊपर हमें कुल्ली तौर पर चलना होगा ताकि खुदा की कुदरत हमारी जिंदगियों के वसीले से जाहिर हो। हमें यीशु मसीह इस जहां से अपने जलाल में पहुंचने के लिए एक इख्तियार दे गया। जब वो आसमान पर उठाया जा रहा था, उसने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत के ऊपर गालिब आओ, दुश्मन की कुदरत के ऊपर गालिब आओ। वो अपना इख्तियार हमें दे गया। जो इख्तियार खुदावन यीशु मसीह के पास जमीनी जिंदगी में था, वो उसने हमें सौंप दिया। जब मेरे पास यीशु मसीह का इख्तियार है, क्या मैं उस सूबेदार की इस रिक्वेस्ट के ऊपर अमल कर सकता हूं? एक शख्स आता है, वो आपको कहे कि आप खुदा के बेटे हैं, ले पालक हैं, आप यीशु के लहू से धुले हैं, आपके गुनाहों का कफारा हो गया है, आप मेरे लिए दुआ करें और मुझे शिफा मिले। यहां पर मैं भी सोचने के लिए मजबूर हो जाऊंगा कि ये जो बात कर रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं जो इसरार करता हूं और कसद करता हूं कि मैं दुरुस्त हूं अपने ईमान में, अपनी तालीम में, अपनी जिंदगी में, लेकिन मैं शशोपंज में पड़ जाऊंगा। मुझे सोचने के लिए ऐसे सवाल मजबूर कर देंगे कि आया जो इख्तियार यीशु मसीह मुझे दे कर गया है वो काम में आएगा भी कि नहीं। ये लम्हा फिक्रिया, कलाम मुकद्दस की हर एक बात हमारे लिए नसीहत के लिए तहरीर की गई है ताकि हम उसमें से नूर और हदायत को तलाश करें, क्योंकि कलाम मुकद्दस ज़बूर की किताब में हमें बताता है कि हम कलाम हमारे राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। हम इसीलिए मुंतखब हुए कि हम इस दुनिया का नूर हो जाएं। हालांकि नूर यीशु मसीह को मुखातब करने के लिए कलाम मुकद्दस तहरीर करता है, लेकिन यीशु मसीह चूंकि अपना सारा इख्तियार हमें दे गया है, अब ये हमारा काम है कि मसीह यीशु की ज़ात को, उसकी कुदरत को, उसके जलाल को, उसके इख्तियार को अपने वसीले से जाहिर करें। मगर कैसे? जब तक हम यीशु मसीह में कायम नहीं हो जाते, मसीह यीशु को ओढ़कर पहन नहीं लेते ताकि हमारी पुरानी इंसानियत जाती रहे और हम नए मखलूक हो जाए। हम खुदा के इरादे से पैदा हो जाए, ना कि इंसान की ख्वाहिश से। जब हम खुदा से पैदा हो जाते हैं, रूह कुदस का बहाव हमारी जिंदगी से नदियों की मानद फूट निकलता है, और जब नदी बहती है
اس وقت ندی یہ نہیں دیکھتی کہ یہ ایماندار ہے اور یہ غیر ایماندار ہے، بلکہ ندی ہر ایک کو زندگی بخشتی ہے، اس کی پیاس کو سیر کرتی ہے اور اس کی پیاس کو بجھاتی ہے۔ کیا ہماری زندگی کے اندر سے ایسی ندی پھوٹ رہی ہے کہ ہم ہر ایک شخص کے لیے بلا تعصب مسیح یسوع کی قدرت کو اور جلال کو ظاہر کریں، تاکہ خدا باپ کا نام ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جلال پائے؟ کیونکہ خدا نے ہمیں بنائی عالم سے پیشتر اسی لیے چن لیا ہے کہ ہم اس کی مرضی کے موافق نیک اعمال کو کریں۔ یہ تمام تر باتیں افسیوں کے خط میں بھی تحریر ہے اور متعدد پالوس کے خطوط کے اندر وہ ایسی باتوں کو بیان کرتا ہے۔ ہم یسوع مسیح کو خداوند کہتے ہیں، اور جب ہم اس کو خداوند کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کا مالک یسوع مسیح ہے۔ مالک جب یسوع مسیح ہے تو ہماری زندگیوں میں کمیاں کیوں ہیں؟ خاص طور پہ اسپیشلی جب میں کمیوں کی بات کرتا ہوں تو ہم روحانی طور پہ گھاٹے کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمیں روحانی احساسات کا کوئی بھی علم نہیں کہ ہم کس قدر روحانی ہیں۔ روحانی ہونے کے لیے مسیح یسوع کے ساتھ تعلق استوار ہونا نہایت ضروری ہے، کیونکہ وہی بھیڑ کھانے کا دروازہ ہے۔ اس کے بغیر ہم بھیڑ کھانے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ جب ہم بھیڑ کھانے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تو اپنے معجزات کو، اپنی بھلائی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے پاس نمونہ موجود ہے۔ چاہے جو مرضی ہو جائے، اپنے اوپر نگاہ رکھیں کہ آپ اس کے فضل کے باعث نجات کی راہ پر گامزن ہوئے، جس نے اپنے بیٹے کو ہی دینے کے سے دریغ نہیں کیا، وہ ہمیں باقی چیزیں کیوں کرنا دے گا؟ خداوند کے کلام کو پڑھنا شروع کر دیں، خداوند کے سامنے جھکنا شروع کر دیں، اپنے گھٹنے اس کی حضوری میں ٹیک لیں۔ وہ اپنی قدرت کو آپ کے اندر سے بہانا شروع کر دے گا، آپ کی پرانی انسانیت آپ کے اندر سے اکھاڑ پھینکے گا، آپ کو اثر نو نیا بنا دے گا، کیونکہ ساری قدرت اور سارا اختیار ہمارے خداوند کے پاس، اور وہی ہمیں بے داغ اور بے جھریاں بنا کر خدا کی حضوری میں پیش کرتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں۔ جب سب کچھ کرنا ہمارے خداوند نے ہے تو ہمیں ایمان کے اندر 100% مضبوط ہو کر خدا کی حضوری میں جھک جانا چاہیے، کیونکہ جتنا کچھ ہم کھو چکے ہیں اس کو پانے کے لیے اپنی مرضی کو پورا کریں گے تو باقی سب کچھ بھی کھو دیں گے، کیونکہ جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا۔ خدا نے جتنا آپ کو ایمان دیا ہے اسے دگنا کر دیں، جتنا کلام دیا ہے اسے چگنا کر لیں، تاکہ آپ ایمان سے لبریز ہو جائیں، خدا باپ کی مرضی آپ کی زندگی کے اندر پوری ہو جائے، تاکہ ہمارے یسوع مسیح کی قدرت اور جلال ہمارے بدنوں میں سے ظاہر ہو، اور ساری عزت اور سارا جلال ہمارے خداوند کو ملے۔ میں اس بات کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں کہ ہمارے پاس اتم کلام موجود ہے۔ پہلے زمانہ میں، اگلے زمانہ میں خدا نے فرشتوں اور نبیوں
اور پیغمبروں کے وسیلہ سے قوم کے ساتھ بات کی، لیکن اخیر زمانہ میں اس نے ہمارے ساتھ بیٹے کے وسیلہ سے کلام کیا، اور ہمارے پاس عمدہ کلام موجود ہے، ہمارے پاس ایمان کی رہنمائی موجود ہے تاکہ ہم 100 گنا پھل لا سکیں، اپنے خداوند کے کلام کی طرف رجوع لائیں، وہی آپ کی تمام گھاٹوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو، مصیبتوں کو، دکھوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے، جیسے کہ رومی صوبے دار کو اس بات کا علم تھا کہ یسوع کے پاس تو کل اختیار ہے، وہ صرف کہہ ہی دے گا تو میرا خادم شفا پا جائے گا، اور اس کا خادم شفا پا گیا، کیونکہ کل اختیار ہمارے اور میرے اور آپ کے یسوع کے پاس ہے۔ وہ آج بھی باہیں پھیلا کر کھڑا ہے مصرف بیٹے کے لیے کہ بیٹے گھر لوٹ آ، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو جس دنیا کی رنگینی کے اندر گم ہو گیا ہے وہاں سے تجھے کچھ نہیں ملنا۔ وہ ایک کھوئی ہوئی بھیڑ کو ڈھونڈنے کے لیے واپس جاتا ہے، اپنے ایمان کے اوپر مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو کر خدائے قدوس کے سامنے جھک جائیں، اور یسوع مسیح کے نام میں جو کچھ مانگیں گے وہ آپ کے لیے ہو جائے گا، کیونکہ میرا اور آپ کا خداوند آج کل بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ وہ مر گیا تھا، وہ زندہ ہے اور ابد تک زندہ رہے گا، اور اس کی قبر آج تک خالی ہے، جو ہمارے لیے گواہی دیتی ہے کہ ہمارا خداوند دائنے ہاتھ پر موجود میری اور آپ کی شفاعت کرتا ہے، وہ آپ کو ہرگز تنہا نہ چھوڑے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو بہت ساری برکت دے، آپ کی پریشانیوں کو، آپ کے غموں کو، تکلیفوں کو یسوع مسیح کے نام میں خدا پاک دور کرے، تاکہ آپ اس کے جلال